السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حفصہ حیدر، ہومیو فزیشین، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ عید قربان اور ہمارا معدہ ہے۔ ہمارا معدہ جو ہوتا ہے وہ عید قربان پہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں عید کے فوراً بعد جو ہے وہ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں اور بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ پیٹ کے متعلق ہوتی ہیں، مگر اب جو ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اب برین کے متعلق بھی یا سر کے متعلق بھی بیماریاں ہوتی ہیں، یعنی سر میں درد ہونا، سر چکرانا، نوزیا، وامٹنگ، اس ٹائپ کی چیز جو ہے وہ بھی اس کے متعلق ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو اس کے جو وجہ ہوتی ہے یہ غریبی ہوتی ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہم لوگ اپنا بھرم رکھتے ہوئے، یہ بات کرتے ہوئے شرماتے بھی ہیں کہ عید قربان پہ لوگ کھاتے ہیں یا اس کھانے کے بعد لوگ بیمار ہو جاتے ہیں۔ پہلے ایک دور ہوتا تھا جب 20 سے 30 ہزار روپے جس کی کمائی تھی وہ آرام سے گزارا کر لیا کرتا تھا اور کوئی گلہ نہیں کرتا تھا۔ اب جس کی انکم 50 سے 70 ہزار روپے بھی ہے اس کے لیے بل بھرنا ہی بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے جتنے ہیلپرز ہوتے ہیں میں ان کو دیکھتی رہتی ہوں، پہلے بھی اور اب بھی، تو مجھے اکثر ڈفرینس پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے بھی کمپرومائز کر لیتے ہوتے ہیں کہ یعنی یہ پرانا کھانا ہے یہ بھی ہم کھا لیں گے، اور آٹا ہے یہ بھی ہم استعمال کر لیں گے۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ جو ینگ ملازم ہوتے تھے، بہت چھوٹی لڑکیاں ہوتی تھیں، وہ شرماتی تھیں اور ایسی چیزوں سے اوائڈ کرتی تھیں کہ ان کا گزارا ہو جاتا۔ بہرحال ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے مگر اس سے ریلیٹڈ ضرور ہے۔ تو لوگ عید قربان پر جب دیکھتے ہیں کہ زیادہ سارا گوشت ہے پھر اس کو کھا لیتے ہیں۔ صبر کر لینا اور گوشت کھا لینا بالکل بری بات نہیں، مگر اس میں کچھ اس طرح کے راز ہوتے ہیں کہ ہم وہ گوشت کھاتے ہیں تو ہم بیمار پڑ جاتے ہیں۔ جب بھی ہم عید قربان پر گوشت کھاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، اس کے کازز کیا ہوتے ہیں اور پھر اس کے سمٹم آگے کیا ہوتے ہیں، سیم ہم ایک بیماری کی طرح جو ہمارا پیٹرن ہے اس کے مطابق لے کر چلیں۔ جب بھی عید قربان ہوتی ہے تو ہم آرگن میٹ کھاتے ہیں جو کہ بہت ہی رچ، جس میں پروٹین ہوتا ہے، یعنی کلیجی ہے، کتے ہیں، اس طرح کی چیزیں جو ہیں ہم وہ کھاتے ہیں۔ وہ ہمارا ڈائجسٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ آ جاتی ہے، ہم پیاز اور ٹماٹر اس میں کافی سارا ڈالتے ہیں اس کو اسپائسی بنانے کے لیے، تو یہ وجہ ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں آنین سے اور اس سے گارلک وغیرہ سے الرجی ہوتے ہیں، تو اس لیے بھی ان کو یہ پرابلم ہونے لگتی ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں پہلے عام طور پر کم سپائس لیتے ہیں مگر اس میں ذرا تیکھا ڈال کر اور وہ بغیر ہی روٹی کے کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس وجہ سے کچھ زیادہ کھا لیا جاتا ہے اور یہ اس کے سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں۔ اب ہومیوپیتھی کا جو علاج ہے اس کے بارے میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہہ دیتے ہیں یہ ایک پیٹرن ہے اور اس پہ جو بھی یوٹیوبر ہے وہ اپنے پیٹرن کے مطابق بات کرتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہومیوپیتھی ایک نیچرل طریقہ علاج ہے اور الرجیز کے لیے بہت بہترین ہے۔ عید قربان پر معدے کا، ہمارے اسٹمک کا سینسٹیو ہو جانا الرجی ہی کہلاتا ہے، فوڈ الرجی ہی کہلاتا ہے، میٹ الرجی ہی کہلاتا ہے۔ یہ الرجی اور سینسٹیوٹی ہی تو ہوتی ہے اور اس کا ہمارے پاس علاج ہے۔ مگر میں ایسے نہیں کہوں گی کہ جتنا زیادہ آپ کھاتے جائیں مگر یہ دوائی لے لیں اور ایسا ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ کھاتے جائیں تو وہ تو بہت ہی برا ہوتا ہے، مگر یہ ہے کہ آپ نارمل بھی اگر کھائے ہیں، کچھ بھی کھایا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے اور اس کی میڈیسن کون سی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے ابلا ہوا گوشت کھایا، اس میں پیاز اور ٹماٹر ڈال دیے ہیں اور اس نے بھی اگر آپ کو نقصان پہنچایا ہے تو آپ کا جو مسئلہ تھا وہ کیا تھا کہ آپ نے ساتھ میں سیلڈ نہیں دیا، لائیو فوڈ آپ نے نہیں دیا۔ آپ اگر ساتھ میں روٹی نہیں کھاتے تو لائیو فوڈ آپ کو ضرور کھانا ہوگا، یعنی کہ تھوڑا سا کچا سلاد جو ہے وہ کھانا ہوگا، اس کا پورشن ساتھ میں ضرور کرنا ہوگا۔ اس کے بعد دوسری غلطی ہم کیا کر دیتے ہیں، ہم جب گوشت بناتے ہیں ہم اسے کوکر میں ڈالتے ہیں، وہ ایلومینیم کا بنا ہوتا ہے، تو ایلومینیم جب ہمارے اندر جاتا ہے تو ہمارے لیے قبض کا کارن بنتا ہے۔ یہ قبض اس
उसको कॉज़ करता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है और हमें कब्ज़ हो जाती है, और जब हमें कॉन्स्टिपेशन होती है तो उस वक़्त जो है हमें ब्लोटिंग साइन भी आते हैं, सर भी चकराता है, हमें और भी बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं। अगर कुकर में आपने गोश्त खाया है पका हुआ और उसके बाद आपको कब्ज़ हो गई है, तो उसके लिए एलोमिना बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपने मिर्च मिसाले वाला खाना खाया है, तेज़ मिर्च मिसाला था, तो उसके लिए नक्स वोमिका बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपने खाना खाया है और पेट आपका दर्द नहीं कर रहा मगर आप बेचैन हैं, बेकरार हैं, अगर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप अनईज़ी से हैं, डिस्कम्फ़र्ट आपके लिए फ़ील हो रहा है, तो लाइकोपोडियम उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मेडिसिन होगी। एक और टॉप की मेडिसिन है, अगर आपने खाना खा लिया है, साथ में आइसक्रीम खा ली है, साथ में आपने कोक वगैरह पी ली है, या आपने कुछ इस तरह के मशरूबात खा लिए हैं और फिर उसके बाद आपका बच्चा और आप शदीद बीमार पड़ गए हैं, या घर में किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम हुई है कि मल्टीपल आपने चीज़ें ईद की वजह से खा ली हैं, सिर्फ गोश्त ही सबब नहीं बनता, आइसक्रीम और ये जो बाकी चीज़ें होती हैं वो भी बनती हैं, तो उसके लिए पल्साटीला 200 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। उसकी एक डोज़ अगर आप लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। गोश्त तभी नुकसान पहुंचाता है जब हम साथ में मशरूबात लेते हैं। सिर्फ गोश्त का ही आप ना कहा करें कि गोश्त की वजह से ऐसा हुआ, नहीं, गोश्त के साथ जब कोक, स्प्राइट, ईटीसी ये हम ले लेते हैं तो उसके बाद भी हमें ब्लोटिंग साइन आते हैं, उसके बाद भी हमें मोशन लगते हैं, उसके बाद भी हमारा पेट जो है वो दुखने लगता है, और डिस्कम्फर्ट तो फील होता ही होता है। अगर इस तरह का आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है इलियम स्टाइवा, इलियम स्टाइवा क्यों आप ले सकते हैं, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये मेडिसिन है। और अगर आपको, अब मैं सबसे पहले आपको इसके प्रिकॉशंस बता दूँ कि प्लीज़ आप सादा गोश्त बनाएं, नमक उसमें कम डालें और उससे कुकर की बजाय हांडी में पकाएं, और उसमें तेल और ऑयल वगैरह बहुत कम डालें, और साथ में लाइव फूड लें। ये वाली मेडिसिन है, अगर आप ये देते हैं तो आपको किसी किस्म का नुकसान पहुंचने का कोई डर नहीं है। और फिर इसके बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।